صلیت علی محمد یا صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مدرک الحاربین مبیر الظالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على سيدات الجليلة الكريمة طاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور زدها والمعلوم قدرها والمجهول كبرها والمظلوم بعدها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المشتم تربة أحمد لا يشم مدى الزمان غواليا صبت لي مصائب الله والنهار صبت على الأيام سبن لياليا جند پیو کو ہوئے نوڑی ہویا کیویں دھیاں عید کرے سن چا سرخ اماما پیو اپنے دا بحث سے لیر وحث چا سرخ اماما پیو اپنے دا بحث سے لیر وحث انا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ما زلت مذ قبض رسول اللہ مظلوما صلوات سب سے پہلے تو مولا کائنات کی مظلومانہ شان کی مناسبت سے ان کے آخری خزم اور اس طرح
اپنے ولی نعمت عامر رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ سب کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتے ہیں مولا کائنات کی. اور اپنے حقیقت میں جیسا کہ حدیث بھی ہے انا والیون ابوا حاضر الامہ، یقیناً ہم سب کی یتیمی کا دن ہے. آپ سب یتیم خدمت میں مولا کائنات کی مظلومان شرط مناسب تعزیت پیش کرتے ہیں. ہم غازی مجلس میں تمام مرحومین بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراجعہ ذاکرین وعظین شعراء خطبہ بالخاص مرحومین کے حسین بطور خاص بالخاص مرحومہ عابدہ خاتون سید آل حسن صاحب، سید آل محمد صاحب، سید آل حیدر صاحب، سید حیدر صاحب، سید جاور مہدی رضوی صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، مسرت فاطمہ صاحبہ، غلام مہدی صاحب، حافظ مہدی صاحب، اور اس طرح مرحوم منظور حسین صاحب اور تمام مرحومین اپنے اور ملک ہنگار مرحومین کو مد نظر رکھتے سب کی ساتھ ساتھ سے فاتحہ اور اخلاص تمام پریشان دوری کے لیے بالخصوص سے افسر جہاں ان کے بچوں کی شادی خانہ آبادی کے لیے اصلاح و بخیری کے لیے اور اس تمام پریشان دوری کے لیے سوال پڑھنے کی بندواز سبھی علماء کرام سے دستہ معذرت چاہتے ہوئے مختصر سے وقت میں مولا کائنات کی مظلومیت کے حوالے سے ملتے اور اسی مولا کائنات کے چند مسائل جو میں بیان جائیں گے. وقت کم ہے. خود مولا فرماتے ہیں ما زلتو مذ قبض رسول اللہ مظلوم. اپنے الفاظ میں مولا فرماتے ہیں جب سے پیغمبر خدا کی رحلت ہوئی میں مظلوم چلا رہا. شاید یہ کہا جا سکے کہ جو حدیث ہے نا معروف حدیث ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت کلمے بن جائیں، سمندر سے بن جائیں، جن و انس و ملائکہ حساب کتاب کرنے والے بن جائیں، پھر بھی مولا کائنات کے فضائل کے دست میں سب شمار نہیں کر سکتے. یہ بات میں ہے کہ مولا کائنات کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے. جس طرح مولا کائنات کے فضائل کا احسان نہیں کیا جا سکتا مولا کائنات کے مسائل کو شمار نہیں کر سکتا. یہ حقیقت واقع میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا. بعض علماء کی علماء میرے ذہن میں آگے اس طرح ناز کی دی. علماء فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے جہاں فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا مسائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا. امام ہادی علیہ السلام کی جو زیارت ہے وفات میں غالباً 5ویں زیارت میں زیارت مطلق میں مولا کے جملے ہیں. دیکھیے امام سے خطاب کر رہا ہے. یہ حجت خدا دوسری حجت خدا سے خطاب کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں اپنے جد بزرگوار کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا ولی اللہ انت اول مظلوم و اول من اقصد حقہ. اے میرے جد بزرگوار آپ اسلام کے پہلے مظلوم ہیں اور پہلے شخص نے جن کا حق حاصل کیا. بہت مظلوم ہے مولا کائنات واقعی. حتی بعد کے ائمہ کی مظلومیت جو ہے وہی مولا کائنات ہی کی وجہ سے. یعنی مولا کائنات کے بعد آپ دیکھیں 10 بیٹے ان کے شہید ہوئے ہیں اور پھر ختم تو نہیں مظلومیت مولا کائنات کی. آج تک جو مولا کائنات کے ماننے والوں پر ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں یہ سب مولا کائنات سے دشمنی کی وجہ سے. دشمنی مولا کائنات سے نہ ہماری ذات سے کوئی دشمنی ہے. تو دشمنی کس سے چلی آ رہی ہے 14 سال سے مولا کائنات سے دشمنی چلی آ رہی ہے. یہاں تک کربلا جیسا عظیم واقعہ خطبہ آپ کے سامنے مولا مظلوم کربلا کا مقتل میں ہے کہ چند مقامات پر عاشور کے مظلوم کربلا دھاڑے مار مار کے روئے بلند آواز سے روئے. ایک ہے اپنے جوان بیٹے کی لاش کا بلند آواز سے گریے ہے مظلوم کربلا. دوسرا اپنے اس جوان بھائی کی لاش پر کہ جس کے بارے فرمایا تھا اللہ نے کثر زہر اس کی لاش پر بلند آواز سے روئے.
اور تیسرا مقام فرماتے یہی مقام ہے جب مولا کرام نے مولانا پوچھا نا مجھے بتاؤ مجھے کس بزرگ کو مارنا چاہتے عاشور کے دن بتاؤ تو سے اپنا تعارف کروایا فرمایا بتاؤ مجھے بتاؤ کہ میں نے شریعت میں تعریف کر دی ہے تو بدعت کی جاتی ہے سارے جب سب نے کہا کچھ بھی نہیں کیا پھر بتاؤ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو سب نے ایک ہی جملہ کہا حسین کا سجود دشمنی آپ سے نہیں ہے بغضاً لأبیک دشمنی آپ کے بابا علی سے ہے علی کے انتقام آپ سے لینا چاہتے ہیں کہتے یہاں مظلوم کربلا دھاڑے باہر باہر روئے ہیں میرے کتنے مظلوم ہیں میرے بابا کہ میرے بابا سے دشمنی کی وجہ سے اور پھر جب شام میں لے جائے گئے علی کے حکیم کو راوی خود سید السجاد امام خود فرماتے ہیں کہ شام میں ہمیں یہود و نصارہ کے بارے میں جائے اور کہا کہ آئیے یہود و نصارہ آؤ اسی علی کی بیٹیاں آ چکی ہیں جس علی نے تمہارے مظلوم کا قتل کیا تھا اور آج کا انتقام دینا تو جو دشمنی کس سے کی گئی ہے مولا کائنات سے کی گئی صحبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین حقیقت میں ایک صحبتوں کے سفر میں ہے کاروان علی یہ علی کے کاروان ہے جو صحبت میں چلا ہے دشمنی ساری علی سے آج افغانستان میں اگر نماز کی حالت میں علی کے ماننے والوں شرکت ہے تو دشمنی علی سے کی جا رہی ہے پاکستان سے لے کے نائجیریا تک جہاں جہاں ہمارے شیعہ مارے جا رہے ہیں ان کو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں مساجد میں منبر و محراب میں تو سب کس وجہ سے ہو رہا ہے دشمنی علی سے ہو رہی ہے واقعی علی پہلے مظلوم ہے مولا کیا فرماتے ہیں انتا اول مظلوم و اول من غصب حقو اے جد بزرگوارا پہلے مظلوم ہے اسلام کے اور پہلی شخصیت ہے جن کا حق حسب کیا گیا مولا خود فرماتے ہیں ما زلتو مذکو بز رسول اللہ مظلومہ جب سے پیغمبر خدا دنیا سے گئے ہیں میں مظلوم چلا رہا ہوں ایک اور حدیث کو مولا فرماتے ہیں یہ عجیب جملہ ہے مولا فرماتے ہیں ما رہیتو منذ بعث اللہ محمدن رخاہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جب سے خدا نے پیغمبر خدا کو رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا میں نے کبھی چین نہیں دیکھا ہے میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا یعنی جب سے بے سکے یہ پیغمبر خدا کی خود علی فرماتے ہیں ما رہے تو رخال میں نے کبھی آرام سوکھ کا سانس نہیں دیا میں نے کبھی چین نہیں دیکھا ہے کہتے فالحمدللہ پھر قسم کھاتے تھے واللہ لقد خفت صغیرا وجاء کبیرا اور فاتح با قسم کھاتے ہیں میرا بچپنا خوف و ہراس کی حالت میں گزرا میری جوانی تلوار اٹھا کر جہاد کرتی ہوئی ایک اور جملہ یہ مولا کی بہت عظیم جملہ ہے مولا فرماتے ہیں ما لقیا احد من الناس ما لقیتو تو کسی انسان نے وہ مصیبت نہیں دیکھی کہ وہ جدید نہیں دیکھیں نا امام ہے معصوم ہے جھوٹ تو دور کی بات ہے مبالغہ آرائی بھی نہیں کر سکتے مبالغہ بھی نہیں ہو سکتے نہ تکلف ہو سکتے نہ تعارف ہو سکتے نہ مبالغہ ہو سکتے مولا فرماتے ہیں ما لقیا احد من الناس ما لقیتو جو مصیبت مجھ علی نے دیکھی کائنات میں کسی نے دیکھی یہ جملے یا پیغمبر خدا کی زبان پر آئے ہیں یا مولا کے پیغمبر خدا نے بھی فرمایا تھا کہ ما اوذی نبیوں میں مثل ما اوذیت جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اس نبی کو نہیں دی گئی یا پیغمبر خدا نے فرمایا ہے یہ دونوں امت کے رحیم اور کریم باپ ہیں نا آنا والیوں کا بابا حاضر امت اس باپ نے یہ فرمایا کہ ما اوذی نبیوں میں مثل ما اوذیت جتنی تکلیفیں مجھے اٹھانا پڑی ہیں نہ آدم اٹھانا پڑی ہے نہیں سدا کسی اور نبی کو اٹھانا پڑی ہے اور دوسرے قریب آپ نے فرمایا ما لقی احد من الناس ما لقیت جتنے مسائل مجھ علی کو دیکھنا پڑے ہیں کائنات میں کسی اور کو نہیں دیکھنا پڑے اور پھر پیغمبر خدا کی حدیث میں حسن مولا کی مظلومیت کے بارے رسول خدا نے فرمایا علی انت المظلوم من بعدی کہ علی پھر بعد تجھ پر ظلم کیا جائے گا تجھ پر سے ظلم کیا جائے گا اور پھر فرمایا فویل لمن ظلمک واعتدى علیک ہلاکت اس شخص کی جو میرے بعد تجھ پر ظلم کرے تجھ پر ستم کرے میں مولا کی مظلومیت کی پہلو جو بیان کرنے کا لائق لیکن بیان کرنے کا وقت نہیں ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ چند نقطے عرض کر رہا ہوں
انس بن مالک کہتے ایک دن میں ساتھ تھا پیغمبر خدا مولا کرام مدینہ کے باہر باغات میں سیر کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے باغات میں. مولا کرام نے باغ کی طرف کی فرمایا یا رسول اللہ کتنا پیارا باغ ہے، کتنا اچھا باغ ہے. پیغمبر فرمایا یا علی جو باغ آپ کے لیے خدا نے آخرت میں خراب کر رکھی ہے وہ ان باغوں سے کہیں بہتر ہے. پھر فرمایا پھر اس کے بعد فوضع رأسہ علی رأس علی، پیغمبر خدا نے اپنا سر مولا کرام کے سر پر رکھا وبکا اور رونا شروع کر دیا پیغمبر خدا. فقال علی عرض کی یا رسول اللہ ما یبکی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی قالا زغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی. یا علی میں اس لیے رو رہا ہوں اس قوم کے دلوں میں تیرے بارے بغض پایا جاتا ہے، عداوت پائی جاتی ہے، کینے اور بغض عداوت سے بھری ہوئی اس قوم کے لوگ جب تک میں موجود ہوں وہ کینہ ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جو ہی میری شہادت ہو جائے جو میری رحلت ہو جائے گی وہ سارا کینہ ظاہر کر دیں گے، وہ ساری عداوت کر دیں گے. خطبہ شعبانیہ میں جب دے رہے تھے پیغمبر خدا، اس کے بعد ہے خطبہ شعبانیہ میں جب دے رہے تھے پیغمبر خدا تو کیا ہے آپ نے مولا کرم نے سوال کیا، پھر جواب دیا پیغمبر خدا نے سب موجود تھے، بھری ہوئی مسجد تھی. خطبہ شعبانیہ ختم ہوا، پیغمبر خدا مولا کرم نے سوال کیا، پیغمبر خدا نے جواب دیا. پھر پیغمبر خدا کیا ہوں گے اچانک سانکھوں سے اچانک آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا. پیغمبر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ آپ رو کیوں نہیں رہے؟ فرمایا یا علی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسی مہینے میں آپ اس طرح مجروح کیا جائے گا اور آپ کے سر کے خون سے آپ کے ریش کے ساتھ. یہ واقعی مظلومیت ہے پیغمبر خدا کی بھی اور مولا کائنات کی بھی. حقیقت یہ ہے آج کا دن جو گزرا ہے 21 کا دن اور 19 کو زحمت لگی مولا کائنات کو. ایک عالم دین کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں علی کے لیے شہادت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. اور فرمائی کہتے ہیں علی کی سر اختصر مسموم تلوار کا لگنا کہ علی کے لیے مصیبت نہیں ہے. اس سے کے لیے تو علی تیار تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، شادی کی تمنا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ علی کی بڑی مصیبت نہیں ہے. کہتے ہیں علی کی مصیبت وہ تھی جب علی کی نظروں کے سامنے کہتے ہیں یہ علی کی مصیبت ہے چونکہ پیغمبر خدا سے وعدہ کیا ہوا تھا، پیغمبر خدا کو عہد پیمان کیا ہوا تھا یا علی یا رسول اللہ میں نے صبر کرنا ہے. چونکہ صبر کا وعدہ کیا ہوا تھا پیغمبر خدا سے، علی اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے ایک ملعون نہیں 40 ملعون علی زہرا کو مار رہے تھے اور علی صبر کر رہے تھے. یہ بڑی مصیبت یہ مصیبت ہے مولا کرم. میں اپنے پریاس سے واقع نہیں کیا حیثیت ہے واقع خدا نخواستہ کوئی ہماری نماز کی طرف جسارت ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے. علی غیرت خدا میں علی دیکھ رہے ہیں، نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس ملعون نے کبھی کسی جنگ میں شجاعت سے جواب نہیں دکھایا، آج اتنا دلیر ہو چکا تھا. کبھی زہرا کے بازو پر تلوار کے نیام کی ضرورت ہے، کبھی تلوار کبھی زہرا کے پہل پر پاؤں کی ٹھوکریں مار رہے. علی سب کچھ دیکھ رہے تھے. وہ عالم دین فرما رہے تھے ایک نہیں دو نہیں 40 ملعون تھے زہرا کو مار لگا. اس عالم دین کے الفاظ سے 40 ملعون. علامہ امینی کی الفاظ فرماتے ہیں 300 ملعون آئے تھے زہرا کا 300 ملعون زہرا کا گھر جلانے آئے تھے. علی کی نظروں کے سامنے دروازے باہر لگے تھے. زہرا در و دیوار کی زمین آ کر پس گئی تھی. فریاد علی کو نہیں بلا، جانتی تھی علی میرے مدد نہیں کر سکے. کیا کس کو بلایا تھا؟ 3 فریادیں بلند کی تھی. یا بتا ہاکذا یفعل بحبیبتی. پہلے اپنے بابا کو پکارا، پھر فضہ کو پکارا اور تیسری فریاد اپنے آخری بیٹے کو پکارا. مہدی بیٹا تو کب آئے گا؟ علامہ امینی کے الفاظ ہیں اپنے آخری بیٹے کو پکارا، مہدی بیٹا تو کب آئے گا؟
اٹھانے والا علامین فاتح 50 ملعون جو ہیں جلدی دروازے سے اندر گئے ہیں. ان 50 ملعونوں نے جاتے ہوئے بھی زہرا کو مارا ہے, گھر سے نکلتے ہوئے زہرا کو مارا. یہ مظلومیت مولا کے فرماتے ہیں ما لا یا حضرت ناس مالکی جو مصیبت مجھ علی کو دیکھنا پڑی ہے, کائنات میں کسی کو نہیں دیکھنا پڑی. ادا اور ناموس کا دکھ بہت سخت دکھ ہوتا ہے. معصومین میں سے 2 معصوم ایسے ہیں جنہوں نے ناموس کا دکھ دیکھا ہے. اتفاق سے دونوں کا نام بھی علی ہے, ایک پہلے علی ہے ایک چوتھے علی. دونوں معصوموں نے ناموس کا دکھ دیکھا ہے. میں عرض کروں ناموس کا دکھ کتنا بڑا دکھ ہے. آپ مقتل کے الفاظ ہیں جب 10 عاشور کے دن مظلوم کربلا زخموں سے چور چور مقتلے پڑے ہوئے تھے نا, کسی ملعون میں جرأت نہیں ہو رہی تھی جا کے نزدیک سے دیکھیے آیا حسین ابھی زندہ ہے یا دنیا سے گزر گئے ہیں. ایک ملعون نے تجویز دی چند گھڑ سوار تیار کے دکھا دیے جائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگا دیا جائے کہ خیموں پر حملہ کر دیا جائے. اگر حسین زندہ ہوئے اٹھ کر ہمارا راستہ روکیں گے, اگر نہ اٹھے اس کا مطلب حسین دنیا سے جا چکے ہیں. اس ملعون کی تجویز پسند آئی. چند گھڑ سوار تیار آدھی دیکھ رہے کہ ناموس کا دکھ کتنا سخت دکھ ہوتا ہے کہ ناموس کا دکھ حسین برداشت نہ کر سکے. چند گھڑ سوار تیار کیے گئے. ایک ملعون نے بلند آواز سے کہا کہ خیموں پر حملہ کر دیا جائے. زخموں سے چور چور مقتل میں حسین پڑے ہوئے تھے. کوفہ سے امامت سے زمین چھوڑی اور اپنا تاج کی جو لگا یا شیعہ اہل ابی سفیان لم یکن لکم الدین وانتم لا تخافون المعاد فکونوا حرارا فی دنیاکم. اے ابی سفیان کی پیروکارو, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تمہیں آخرت کا خوف بھی نہیں ہے. جب تک حسین زندہ ہے میری نظروں کے سامنے میری ناموس کی خیموں پر حملہ کرو. حسین سے برداشت نہ ہو سکا کہ میری نظروں کے سامنے کوئی ملعون میری بہنوں کے خیموں میں رکھ نہ جائے. لیکن مظلومیت ہے, دونوں علی کی مظلومیت ہے. پہلے علی کی بھی مظلومیت ہے, دوسرے علی کی مظلومیت بھی ہے کہ دونوں کی نظروں کے سامنے ان کی ناموس اور ظلم سمجھاتے رہے. یہی وجہ ہے کہ سید سجاد جب تک زندہ رہے دھاڑے مار مار کر روتے رہے اور فرماتے منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب ملعون شام غریمہ کو میری پھوپھیوں کے خیموں کو ہر طرف سے آگ لگا رہے تھے اور بلند آواز سے منادی ندا دے رہا تھا احرقوا بیوت الظالمین فانہم لا حرمۃ لہم فی الاسلام. ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو, اسلام میں نہیں کوئی حرمت نہیں. یہ وہ دکھ ہے جن کو یاد کر سجاد کی روتے مولا کے رات جب تک زندہ رہے روتے رہے. یہ مظلومیت ہے. فرماتے ہیں نا مولا خود فرماتے ہیں جو مسائل مجھے علی کو جھیلنا پڑے ہیں کسی اور کو نہیں جھیلنا پڑے. دیکھنا ایک مثال دے دوں, خدا نہ کرے آپ کو کوئی عزیز کسی ہسپتال میں دنیا سے چلا جائے, آپ جب اس ہسپتال کے پاس سے گزریں گے آپ کو اپنے عزیز کی یاد آ جائے گی. میرا عزیز کسی جگہ پر ذرا تصور کریں علی گھر میں کئی بار دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے باہر جانے کے لیے, پھر دروازے باہر سے دروازے سے گزرتے ہوئے علی کو یاد آتا ہوگا اسی دروازے کے درمیان دیوار دن میں کئی بار علی شہید ہوتے. جب بھی گھر کے شہر میں جاتے ہوں گے علی کو یاد ہوتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں میری زہرا خدا نہ کرے کسی نہ کسی کی گھر جائے اس کے نام اسے جتنی بار دیکھے گا اس کے زخم تازے ہوتے رہیں گے. جب بھی علی کی نگاہ اپنے گھر پر پڑتی زہرا کی مصیبتیں یاد آتی, جب بھی اپنے یتیم بچوں پر نظر پڑتی زہرا کی یتیموں پر نگاہ پڑتی مولا کائنات کے زخم تازے ہو جاتے ہیں. اس کی یہ مصیبتیں ہیں جن کو یاد کر کے مولا فرماتے ہیں جو مصیبتیں مجھے برداشت کرنا پڑی ہیں کسی اور کو نہیں کرنا پڑی. جب بھی بیٹی پر نظر پڑتی ہوگی یاد آتا ہوگا یہی میری بیٹی ہوگی یہی میری بیٹی ہوگی. اس سے کوفہ و شام کی بازاروں ضرور آج کو 19 رمضان کو مولا کائنات کی ضرورت لگی ہے نا, اور مولا کائنات کو بیٹے سہارا دے کر گھر کی طرف لا رہے تھے. پہلے سہارا دے کر لا رہے تھے اور بعض دربار مقاتل لکھتے ہیں اور بعض علماء پڑھتے ہیں کہ مثلا کسی چٹائی میں یا کسی ابہا میں کسی کپڑے میں مولا کائنات کو اٹھا کر لا رہے تھے. جو گھر کے دروازے کے پاس پہنچے ہیں پر اے حسن بیٹا مجھے زمین پر اتار دو
بابا کیا وجہ ہے؟ آپ زخمی ہیں، آپ سے چلنے کی فرمائندہ ہی نہیں، مجھے سہارا ضرور دینا، لیکن میں چل کر اپنے پاؤں پر چل کر جاؤں گا، اس لیے کہ میری بیٹی مجھے دیکھے گی، شاید برداشت نہ کر سکے۔ کیا آپ مجھے اٹھا کر رکھ رہا ہے؟ شاید میری بیٹی برداشت نہ کر سکی۔ کتنا خیال تھا مولا کرام کو اپنی بیٹیوں کا، جب مولا کرام اپنے گھر میں ہے، بس وقت گزر رہا ہے، جب کس کی رات آئی ہے نا، اب مولا کرام نے وصیت کرنی شروع کی ہے۔ دونوں شہزادے آتے ہیں مولا کرام کے پاس، یہ رہبر معظم یہ الفاظ پڑھ رہے تھے، حسن بیٹے سامنے آئے، مولا نے تسلی دی، حسن بیٹا تو کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو، صبر کرو میرے بیٹا۔ بیٹے کو تسلی دی۔ جب حسین سامنے آئے، مولا کرام نے بیٹے کو تسلی دی۔ یہ رہبر معظم کے الفاظ مکر سے پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کسی ایک دو دن میں مظلوم کربلا اتنے روئے تھے باپ کے غم میں کہ پلکیں مجروح ہو گئے، پلکیں زخمی ہو گئی تھی مظلوم کربلا۔ سامنے آئے بابا کے پاس آئے اور نے فرمایا یا بیٹا آپ کیوں رو رہے، صبر کرے، انت شہید و حاضر تو اس جفاکار امت کے ہاتھ شہید ہونے والا ہے۔ لوگ دنیا تجھ پر کچھ نہیں رونا چاہیے، تو ایسے وقت مارا جائے گا جب تجھ پر رونے والا نہیں ہوگا۔ تیری بہنوں کو رونے نہیں دیا جائے گا، تیرے بیٹے کو تیری لاش پر رونے نہیں دیا جائے گا، تیری لاش پہ غور و کفن رہ جائے گی۔ یہ سارا مفہوم جملہ زبان حال اکثر مولا کہ تو نہ رو میرے مجھ پر میرے بیٹا، صبر کر۔ اگر آپ فرما رہے تھے دونوں بیٹوں کو علی تسلیاں دیتے رہے، تب جب دیکھا نا اب میری زینب میرے سامنے رو رہی ہے، اب میں کلثوم رو رہی ہے، فرماتے ہیں اب علی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، علی دھاڑے مار مار کر رو رہے اپنی بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھ رہے سے برداشت نہ ہو سکتا، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کیوں نہ یا امیر المومنین، آج آپ سے بیٹی میں گریہ برداشت نہیں ہو رہا، آج آپ سے اپنی بیٹی میں رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ یا مولا کاش آپ اشرف الجن دیکھتے کس طرح اپنی بیٹی رو رہی تھی، کس طرح گریہ کر رہی۔ مولا کائنات دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ آج کے دیکھیں مظلومیت دیکھیں مولا کائنات کی، دو جنازے بنائے گئے، دو جنازے بنائے گئے لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ ایک کو مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، بظاہر جنازے کی شریف بنائی گئی، اون پر روانہ کر کے ایک سائڈ مدینہ کی طرف، ایک کو بصرہ روانہ کیا گیا تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ علی کا جنازہ یہاں پر نہیں دفن کیا گیا۔ یہ مظلومیت ہے مولا کائنات کہ ہم جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک کسی کو پتہ نہیں تھا علی کا جنازہ کہاں پر لے جایا گیا ہے۔ چلی غرض عجب اہل بیت کے گھر میں جنازے اٹھتے ہیں، شب اہل بیت کے گھر میں دو جنازے ایسے اہل بیت کے جو رات کی تاریخ میں اٹھائے گئے ہیں۔ کل زہرا کا جنازہ بھی رات کی تاریخ میں اٹھایا گیا، آج مولا کائنات کا جنازہ بھی رات کی تاریخ میں اٹھایا گیا۔ لیکن شاید ایک مماثلت یہ ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ مولا کائنات کا جنازہ ٹھیک ہے رات کی تاریخ میں ہوا، لیکن چھٹے امام کے زمانے میں قبر نمایاں ہو گئی، لیکن زہرا کی قبر آج تک باقی چلی ہے۔ اللهم لا نقبل الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قائمنا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاءت بالحسين وشايع الآية وتابعت بقتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن ظلمة أمير المؤمنين اللهم لعن الغصبة أمير المؤمنين پروردگار مولا کائنات مظلومیت کا واسطہ ان کے آخری فرزند میں ظہور عطا فرما، ان کے ظہور